وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنے گفتگو کا موضوع حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پر رکھا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے فقیہ اعظم اور محدث اعظم تھے، اپنے وقت کے متقی اعظم بھی تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھتے بیٹھتے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کربلا کے خونی منظر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ یہی وہ ہستی ہے جن پر یزیدیوں نے حد درجہ ظلم کیے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 15 جمادی الاخری ہجری 38 میں جمعہ کے دن شہر مدینہ میں حضرت شہر بانو رحمۃ اللہ علیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کا نام علی ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو قاسم ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبول عام و خاص بنایا تھا۔ امام زین العابدین کا مقام کیا ہے، ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کے زمانے کے عظیم محدثین اور عظیم تابعین آپ کو کن کن القابات سے یاد کرتے اور کن کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں، نہ صرف محدث بلکہ فن اسماء الرجال کے امام ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی راویوں کے حالات جاننے میں گزار دی، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سا راوی مقبول ہے، کون سا راوی مقبول نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب الطبقات الثانیہ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کچھ اس طریقے سے کراتے ہیں: وَكَانَ ثِقَةً مَامُونًا كَثِيرَ الْحَدِيثِ عَالِيًا رَفِيعًا وَرَعًا، یعنی امام زین العابدین ثقہ ہیں اور مامون ہیں، یعنی ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا، ان پر اعتماد کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کثیر الحدیث، اپنے وقت میں وہ کثرت سے حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں، کثرت سے حدیثوں کے حافظ ہیں، یعنی کہ محدث اعظم ہے۔ اور کہتے ہیں عالیاً رفیعاً، یعنی علم و فضل کے اعتبار سے بلند و بالا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں ورعاً، یعنی متقی ہے، ورع کے درجے پر فائز ہے۔ یہ امام ابن سعد ان کا تعارف کراتے ہیں، اور امام ابن عیینہ امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں میں اکثر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا، ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو جو شخص کسی کے ساتھ اکثر اٹھا بیٹھا کرتا ہو، اکثر رہا کرتا ہو، وہ دوسروں کے مقابلے میں اس ہستی کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ تو امام زہری
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف مختصر الفاظ میں کچھ اس طرح کراتے ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من علی بن الحسین، میں نے علی بن حسین سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ اور امام سعید بن مسیب جو اپنے وقت کے عظیم محدث بھی ہے، عظیم مفسر بھی ہے اور عظیم امام ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت اورع من علی بن الحسین، میں نے علی بن حسین سے زیادہ کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا، وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے متقی تھے۔ یہ ہے ان کا مقام اور ان کی شان۔ یہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین اور تابعین ان القابات سے اور الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور ہمارے ان اماموں نے محض رسمی محبت کے طور پر ان الفاظ سے یاد نہیں کیا، محض مبالغہ آرائی نہیں کی، بلکہ امام زین العابدین میں یہ اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، امام کی عبادت و ریاضت کا عالم کیا تھا۔ امام جابر جعفی امام باقر سے روایت کرتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر دن اور ہر رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، اور صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ عبادت اس طریقے سے کرتے تھے کہ ہمتن گوش ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی عبادت میں خشوع و خضوع کا عالم کیا تھا۔ محمد بن ابو معاشر ابو یحییٰ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آگ لگ گئے، اس وقت امام سجدے میں تھے، لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آگ لگ گئی، آپ آگ سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کریں، آگ کو بجھائیں۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ آگ کی طرف ہوتی ہی نہیں، بلکہ آپ سجدے میں رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آگ کو بجھایا۔ جب لوگوں نے آگ کو بجھایا اور آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو اس کی وجہ دریافت کرتے ہوئے پوچھا من الذی الہاک عنہا، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس آگ سے غافل کر دیا، آپ کے دل و دماغ میں اس آگ کا ڈر اور خوف اور احساس نہ ہوا، وہ کون سی چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا النار الاخرى، وہ اخروی آگ ہے جس کے تصور نے، جس کے خیال نے، جس کے خوف نے مجھے اس دنیاوی آگ سے غافل کر دیا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا اور سجدے میں رہا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہر عبادت کو خشوع و خضوع سے فرمایا کرتے۔ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا، یعنی پیلا ہو جاتا تھا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پر غشی طاری ہو جایا کرتی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اور کس عظیم ذات کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں؟ اس ذات کے خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جایا کرتی ہے۔ امام زین العابدین جس طرح اپنے زمانے کے متقی اعظم تھے، اپنے زمانے کے محدث اعظم سے، اس طرح اپنے زمانے کے سب سے بڑے سخی بھی تھے۔ آپ کی سخاوت کا انداز نرالا تھا، آپ کس طریقے سے سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی پیٹھ پر بوریوں کو لاد کر اس میں ضرورت زندگی کا سامان رکھ کر مدینہ شریف کے فقراء کے گھر کے آگے رکھ دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ یہ کون رکھ کے گیا ہے۔ لیکن جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تو ان کی پیٹھ پر اس کے نشانات پائے گئے، تو پوچھا گیا کہ ان نشانات کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت امام زین العابدین رات کو اپنی پیٹھ پر ان بوریوں کو لاد کر لے جاتے تھے، اسی کے یہ نشانات ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو کم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔
اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی آپ نے عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت میں گزار دی، اور آپ عقائد اہل سنت پر کس طریقے سے قائم تھے اس بات کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ عمر بن عبد العزیز ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تھا، تو امام نے اپنے ہاتھ سے قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ منزلتہما منہ الساعہ، یعنی ان کا مقام اس وقت وہی تھا جو اس وقت ہے، یعنی اب بھی وہ قبر انور میں ان کے قدموں میں ہے، حضور کے قدموں میں ہے، حضور کی قربت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے تھے، اس وقت بھی وہ نائب تھے اور آج بھی نائب ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، اور آپ کربلا کے منظر کے بعد کبھی مسکرائے نہیں۔ آپ کی وفات کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ امام ابن معین اور ایک کثیر جماعت نے ہجری سن 94 میں آپ کی وفات کا قول کیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بیان کرنے میں مجھ سے جو کچھ غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔